ایک آدمی گورنمنٹ کے کسی محکمے کا آفیسر تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی داستان میں اپنا ایک بہت دلچسپ واقعہ لکھا کہ میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ اسے ریل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پر پہنچا۔ اس نے ٹکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اسے وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا، بھائی میرا سامان فلاں پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا۔ سامان اٹھایا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لیے وہ تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پر جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کلی وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اسی وقت اس کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ گارڈ نے وسل دے دی۔ گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا سامان پیچھے تھا۔ بالآخر اسے گاڑی چھوڑنا پڑی۔ جب وہ گاڑی سے رہ گیا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام چھوٹ گیا۔ جب گاڑی چل گئی، مسافروں کو الوداع کہتے ہوئے لوگ بھی چلے گئے۔ اس وقت وہ کلی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر بڑی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کہنے لگا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے یہاں پہنچنے کی بڑی کوشش کی لیکن راستے میں اتنی بھیڑ تھی کہ راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اب گاڑی تو جا چکی ہے، اب اگر میں اس بیچارے پر غصہ کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ میں نے اسے پیار سے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسا ہی منظور ہے، چلو میں کل چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کی کلی کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ کہنے لگا، اچھا میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی میں پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس کا سامان گاڑی تک پہنچا دیا اور اس نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگلے دن وہ وقت سے کچھ زیادہ پہلے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا وہی کلی پہلے سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ اس سے ایسے گرم جوشی سے ملا جیسے کوئی بڑا عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کلی نے اس کا سامان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگا، صاحب آج تو ابھی رش نہیں ہوا، لہٰذا آج تو آپ کو پہنچا ہی دوں گا۔ جب کلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا تو اس نے پیسے دینے چاہے تو کہنے لگا، نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی۔ اس نے پیسے دینے کی بڑی کوشش کی لیکن کلی نے اس کی منت سماجت کرنی شروع کر دی، اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخر اس نے پیسے نہیں لیے۔ کلی نے اسے گاڑی پر بٹھایا اور بوگی کے قریب اس کے ساتھ والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کے چلنے کا وقت تھا۔ وہ اسے بڑی احسان مندوں نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب گاڑی چلنے لگی تو اس کلی نے اسے ایسی محبت سے الوداع کہا کہ اسے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی رشتہ دار نے اتنی گرم جوشی کے ساتھ الوداع نہیں کہا۔ اس نے اس واقعے کے بعد لکھا، لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات ہی کو ختم ہو گیا لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں وہ بندہ جو گالیاں دے کر اپنے دل کو غصہ ٹھنڈا کر بھی سکتا تھا، وہ سن کر گھر چلا جاتا ہے لیکن اس نے معاف کر دیا۔ اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، اس نے احسان مانا، اس دن بھی اس کا سامان پہنچایا، اگلے دن بھی سامان پہنچایا، حتیٰ کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر کھڑا رہا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا، اسے محبت بھری نظروں سے الوداع بھی کہا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی لیکن معاف کر دینے کا مزہ اسے زندگی بھر نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی معافی مانگنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے آج اس کو معاف نہ کیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کس منہ سے معافی مانگوں گا۔